اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر عوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے گفتگو جاری ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ آج در واقع آپ کی خدمت میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی علمی حیثیت، علمی شخصیت کو علماء کی نظر میں بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے شیعہ محدث، ایک ایسے شیعہ فقیہ، ایک ایسے شیعہ عالم ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دو معصوم اماموں نے ان کی ولادت کے لیے دعا کی ہے۔ کل ہی اسی مطلب کو میں نے مشاہدہ کیا کہ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد کو امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خط لکھا، اور جس خط میں امام حسن عسکری نے انہیں دعا دی کہ اللہ آپ کو صالح اولاد سے نوازے۔ بس اس اعتبار سے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دو اماموں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ لہذا تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ علی ابن الحسین ابن موسیٰ ابن بابوی قمی صاحب اولاد نہیں تھے، اور انشاءاللہ ہم ایک درس علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابوی قمی کے بارے میں بھی بیان کریں جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، اور وہاں در واقع امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خط کو ذکر کریں کہ جو انہوں نے اس جلیل القدر شیعہ عالم کے نام لکھا۔ در واقع مرحوم شیخ صدوق نے صفات الشیعہ میں بھی اس مطلب کو ذکر کیا ہے۔ لہذا وہ صاحب اولاد نہیں ہوتے تھے، انہوں نے امام زما اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں خط لکھا، اور امام زما اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نے انہیں اولاد کی بشارت دی۔ ان کے ہاں 3 بیٹے ہوتے ہیں، 2 بیٹے فقیہ ہوتے ہیں جن میں شیخ صدوق ہیں اور ان کے بھائی ہیں، اور ایک بیٹا ان کا جو ہے وہ عالم نہیں ہے لیکن عابد ہے، اپنے زمانے کا مشہور عابد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو شیخی، معتمدی، فقیہی یہ کلمات کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، اگر آپ کسی اہل علم سے اس بات کی وثاقت کو اور اس بات کی عظمت کو جاننا چاہیں تو یہ آپ کے لیے گواہی بندہ حقیر کی جانب سے کافی ہے کہ اگر کوئی عالم کسی کو اپنا شیخ کہہ کر مخاطب قرار دے، کسی کو اپنے لیے معتمد قرار دے، کسی کو اپنے لیے فقیہ قرار دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعاً بہت عظیم اور بہت ہی جلیل القدر شخصیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ خدا یہ سعادت نصیب کرے کہ کبھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بارے میں ایک درس دیا جائے تو اس میں اس موضوع کو بیان کیا جائے۔ لہذا اس پہلے درس میں بیان ہوا کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نہایتی ذہین، نہایتی فتین انسان تھے، اور جوانی کے عالم میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی عمر 20 سال سے زائد تھی، 20، 21، 22، 23 اس حدود میں، تو انہیں لوگ ان کی عظمت کو، ان کے حافظے کی قدرت کو دیکھ کر ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی آج کل آپ ایک عالم کو مشاہدہ کریں جو آپ کے سامنے حدیث بیان کرے، تو آپ اگر اس عالم سے حدیث کی سند کے بارے میں سوال کریں تو اسے حدیث کی سند یاد نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ مجھ سے کسی بھی حدیث کے بارے میں سوال کریں تو مجھے اس کی سند یاد نہیں ہوگی، کیونکہ آج کل ہم لوگ ان چیزوں پر زیادہ کام نہیں کرتے ہیں۔ لیکن قدیم الایام میں ہمارے فقہا اس بات پر تاکید کیا کرتے تھے کہ ہر حدیث کو اس کی سند کے ساتھ حفظ کیا جائے، اس کی سند کے ساتھ بیان کیا جائے، اور پھر اس سند میں موجود ہر شخص کے بارے میں انہیں معلومات ہو۔ جیسے انسان کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی میں موجود جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں علم ہوتا ہے، ایسے ہی انسان کو، ایک محدث کو باقاعدہ احادیث کے
رجال کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت اور ان کے والد جیسی شخصیت ایک ایسی بے نظیر شخصیت کے حامل تھے کہ انہیں ہزاروں احادیث باقاعدہ ان کے راویوں کے نام کے ساتھ اور راویوں کی جو حیثیت ہے ان کے ساتھ انہیں معلوم تھی اور یاد تھی، لہذا لوگ ان کی اس نقل حدیث کے باعث ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے جب بھی کبھی وہ ممبر پر جاتے اور گفتگو کرتے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ علماء نے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو کلمات بیان کیے ہیں وہ قابل توجہ ہیں۔ ہم کچھ علماء کے کلمات آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، زیادہ علماء کے کلمات کو تتبع کرنا، تلاش کرنا، اس کے لیے بہت ایک وقت چاہیے، اور جو شیخ صدوق کے بارے میں تحقیق کرنا چاہے وہ ان چیزوں کو تلاش کر سکتا ہے۔ مثلا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الطائفہ بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ الطائفہ البتہ مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ محمد بن حسن بن علی طوسی، ان کے لیے شیخ الطائفہ کا کلمہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن خود شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صدوق کو شیخ الطائفہ کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ مرحوم شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الفہرست۔ اس کتاب میں در واقع انہوں نے 12 امامی شیعوں کے جو علماء ہیں ان علماء کی تصانیف کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور کس زمانے میں لکھی ہیں اور ان کتابوں میں کیا مطالب ہیں، ایک فہرست انہوں نے مرتب کی ہے۔ اور در واقع یہ کتاب فہرست جو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، در واقع اسے آپ رجال شیعہ کے تعارف کے عنوان سے بھی یاد کر سکتے ہیں، کہ جس میں انہوں نے شیعہ جو افراد ہیں، جو علماء ہیں، جو برجستہ شخصیات ہیں، جو ممتاز شخصیات ہیں، ان کا تذکرہ کیا ہے، ان کی تصانیف کا تذکرہ کیا ہے، ان کی جو علمی کاوشیں ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور جو شخص شیخ طوسی کی کتاب الفہرست کو پڑھ لیتا ہے تو در واقع وہ اس کتاب میں موجود 12 امامی شیعہ علماء کو پہچان سکتا ہے کہ یہ کون کون سی شخصیات تھیں، ان کی کیا گراں قدر خدمات تھیں اور کیا ان کی حیثیت ہے، تاکہ جب انسان اس عالم سے کسی کلام کو نقل کرتا ہے تو پھر اس عالم کے کلام کی جو علمی حیثیت ہے، جو اس کا علمی وزن ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو وہاں در واقع صدوق علی الاطلاق کے عنوان سے مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ صدوق علی الاطلاق عزیزان محترم ایسی ہستی کو کہا جائے گا کہ اگر آپ صدوق کا کلمہ استعمال کریں تو فوراً آپ کے ذہن میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو ہے وہ ظاہر ہو کر ابھر کر سامنے آئے، یعنی بغیر قرینے کے جب بھی صدوق کا کلمہ استعمال کیا جائے تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی یاد آ جائے، تو صدوق علی الاطلاق کے عنوان سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ یا مرحوم شیخ الطائفہ لکھتے ہیں کہ قمیین میں ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا کہ جو ان جیسا حافظہ رکھتا ہو، ان جیسی علمی قابلیت اور علمی صلاحیت رکھتا ہو۔ پس اس کا مطلب ہے شیخ الطائفہ شیخ طوسی کے نزدیک مرحوم شیخ صدوق ایک نہایت ہی گراں قدر عالم ہے، ایک نہایت ہی ذہین و فطین عالم ہے۔ اور پھر وہیں شیخ الطائفہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی 300 کتابیں موجود ہیں، اور ہم ظاہراً اسے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ مرحوم شیخ صدوق کی 300 کتابیں ہیں، لیکن یہ کتابیں ان میں اکثر کتابیں جو ہیں وہ محو ہو چکی ہیں، جیسے مدینۃ العلم شیخ صدوق کی ایک ایسی بے نظیر کتاب تھی کہ مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسے باقاعدہ کتب اربعہ کی جگہ کتب خمسہ میں سے ایک کتاب کے طور پر شمار کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس صرف 4 کتابیں ہیں اور ہم کتب اربعہ کے نام سے جو ہے وہ انہیں یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی صحائف ستہ ہیں، یعنی 6 کتابیں ہیں، تو ہمارے قدیم زمانے میں کتب خمسہ تھیں مرحوم شیخ بہائی کے والد کے مطابق، اور ان میں سے ایک کتاب جو ہے وہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی مدینۃ العلم تھی جو محو ہو چکی ہے۔ پس اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب نہایت ہی بے نظیر قسم کی کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پر ابو العباس نجاشی، ایک نہایت ہی عظیم عالم کہ جنہوں نے شیعوں کے جو علماء ہیں اور جو روات ہیں ان کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اور رجال نجاشی کے عنوان سے وہ کتاب پہچانی جاتی ہے۔
اور بہت عظیم شیعہ رجالی عالم ہیں. وہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ شیخ صدوق رائے شہر میں انہوں نے سکونت اختیار کی. وہ ساکن رائے ہے اور ہمارے ایک نہایتی بزرگ اور نہایتی برجستہ شیعہ عالم دین ہیں. اور پھر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ جوانی میں شیخ صدوق جب بغداد تشریف لے گئے اور بغداد میں وہ منبر پر تشریف لے گئے تو جلیل القدر محدثین حدیث سننے کے لیے شیخ صدوق کے منبر کے نیچے آ کر بیٹھے اور باقاعدہ ان سے فیض حاصل کیا. تیسرے نمبر پر ایک کلمہ جسے مرحوم شہید اول رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا جائے، اور در واقع یہ کتاب، یہ جو کلمہ شہید اول سے نقل کرنا چاہ رہا ہوں، اسے معانی الاخبار مرحوم شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس کے مقدمے میں ایک جلیل القدر عالم نے ان کے بارے میں لکھا ہے، اور وہ شیخ صدوق کو امام ابن امام کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں. یعنی شیخ صدوق خود امام ہیں اور ان کے والد بھی امام ہیں. در واقع عزیزان محترم، اہل تسنن میں یہ کلمات زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ہمارے شیعہ جو ہے وہ امامت پر چونکہ حساس ہیں اور وہ 12 اماموں کو امام کے علاوہ، یعنی ان کے علاوہ کسی اور شخصیت کے امام کے نام سے اسے یاد کرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن در واقع جو شخصیت معاشرے کی قیادت کرتی ہو اس کے لیے کلمہ امام کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے لغوی اعتبار سے، اور معاشرے میں اس کی در واقع شہرت اور عملی طور پر مقام جو ہے وہ امام کا مقام ہوتا ہے. یعنی در واقع وہ اس وقت معاشرے میں لوگوں کی زعامت، لوگوں کی رہبری، لوگوں کی قیادت کی ذمہ داری جو شخصیت کر رہی ہوتی ہے اسے امام کہا جاتا ہے. اور عربی زبان میں یہ عام ہے، رائج ہے. ہمارے معاشرے میں چونکہ ہندوستان یا پاکستان کے معاشرے میں یہ چیزیں پسند نہیں کی جاتی ہیں، لہذا امام کا کلمہ کسی غیر معصوم کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور ہمارے معاشرے میں اس کا استعمال نہ کرنا یہ بہتر ہے. لیکن عرب معاشرے کی اگر آپ روٹین دیکھیں تو وہاں کلمہ امام کا استعمال ہونا یہ ایک نارمل سی بات ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو رہبری کر رہا ہو، جو قیادت کر رہا ہو، جو لوگوں کا لیڈر ہو، جو لوگوں کا پیشوا ہو. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دین سے تعلق رکھتا ہو، کوئی عام شخص بھی اگر لوگوں کی قیادت کر رہا ہے، جیسے کوئی سیاسی لیڈر ہے، اسے بھی امام کہہ کر مخاطب وہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ ان کی ایک روش ہے، ان کا ایک انداز گفتگو ہے، اور یقینی بات ہے ان کا بھی اس انداز کلام میں ہرگز وہ امام معصوم کے مد مقابل اس شخصیت کو نہیں لے کر آتے ہیں. وہ ان کا ایک لوکل لیڈر ہے، ایک لوکل رہنما ہے. جیسے ہم کلمہ لیڈر استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم کلمہ قائد استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم رہنما کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی عربی میں ان افراد کے لیے امام کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا مرحوم شہید انہیں امام ابن امام کے نام سے یاد کر رہے ہیں کہ شہید یعنی خود مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد خود اپنے زمانے کے بے نظیر عالم، بے نظیر فقیہ، بے نظیر محدث کہ لوگ ان کی بات کو جو ہے وہ اعتماد کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، عین اسی طرح سے جیسے شیخ صدوق کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے. لہٰذا شہید کے لسان مبارک سے ان کلمات کو نقل کیا گیا کہ وہ امام ابن امام ہیں. لہٰذا چوتھے نمبر پر جس شخصیت کی جانب سے قول نقل کیا جائے وہ مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ ہے. مرحوم شیخ بہائی انہیں رئیس المحدثین کے نام سے یاد کرتے ہیں، حجت الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں. عزیزان محترم، آج کل کے دور میں کسی کو حجت الاسلام کہنا یہ بہت آسان ہے. جیسے ہمارے پاکستانی معاشرے میں یا ہندوستان کے اندر آپ لفظ علامہ کو استعمال کرتے ہیں، یہ ایک نہایتی جو ہے وہ متداول کلمہ ہے، نہایتی استعمال ہونے والا کلمہ ہے کہ ہر وہ شخص کہ جو دین کی تعلیم بھی جس نے حاصل نہیں کی ہے ہم اسے علامہ کہہ کر مخاطب کر دیتے ہیں. در واقع یہ ہمارے معاشرے کی ایک ستم ظریفی ہے، ایک معاشرے کا جو ہے وہ ایک ظلم ہے اس کلمے کے ساتھ، وگرنہ ہمارے قدیمی علماء علامہ کا کلمہ ایک ایسی ہستی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے کہ جو ہر علم میں جو ہے وہ صاحب نظر ہو اور ہر علم میں اس کی مہارت
فوق العادہ مہارت ہو اور اس سے زیادہ کوئی شخص مہارت نہ رکھتا ہو، ایسی شخصیت کو علامہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور اگر آپ تاریخ تشیع میں دیکھیں تو آپ کو انگشت شمار افراد ایسے نظر آئیں گے جن کے لیے علامہ کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کم ہے۔ اسی طرح حجت الاسلام کا کلمہ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے ہمارے جو علماء قدیم کی جانب سے۔ تو اب ایسے میں اگر شیخ بہائی کسی شخصیت کو حجت الاسلام کہہ کر مخاطب کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ بہائی کے نزدیک اس شخصیت کا بہت بلند علمی مقام ہے، بہت بلند اس کی علمی قد و کاٹ ہے جو وہ اسے حجت الاسلام کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں۔ اور پھر صرف حجت الاسلام نہیں بلکہ رئیس المحدثین کے نام سے انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ اب کسی نے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ زکریا ابن آدم قمی جو قم میں قبرستان شیخان میں دفن ہیں، آپ کے نزدیک زکریا ابن آدم قمی زیادہ افضل ہیں یا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ زیادہ افضل ہیں؟ تو شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے زکریا ابن آدم قمی کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، لہٰذا میری نظر میں زکریا ابن آدم قمی زیادہ افضل ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اب ایسے میں شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم رؤیا میں شیخ صدوق دکھائی دیتے ہیں اور وہ ان سے احتجاج کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو جواب دیا زکریا ابن آدم قمی زیادہ افضل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی کس وجہ سے آپ نے انہیں ترجیح دی ہے؟ تو اب یہاں شیخ بہائی کہتے ہیں کہ میں واقعاً اپنی نظر میں کوئی دلیل وہاں پیش نہ کر سکا اور اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا کہ شیخ صدوق اگر علمی اعتبار سے یا فضیلت کے اعتبار سے ہم انہیں زکریا ابن آدم سے افضل قرار نہ دیں تو کم از کم اس سے مفضول بھی نہیں ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعاً جلیل القدر شخصیت کے حامل ہیں۔ مرحوم محقق داماد انہیں عروۃ الاسلام کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی ایک ایسی مضبوط رسی ہیں کہ جس کو اگر انسان تھام لے تو گویا اس نے اسلام کو تھام لیا ہے، گویا اس نے اسلامی تعلیمات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، یعنی اس قدر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقام ہے۔ مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں من قدماء القدماء تابعین۔ عزیزان محترم، تابعی ایک اصطلاح ہے، یعنی جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درک کیا ہو اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس نے رسول خدا کو درک نہیں کیا ہے، رسول خدا کے کسی صحابی کو درک کیا ہے تو اسے تابعی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں شیعیان حیدر کرار میں یہ اصطلاح تھوڑا وسیع ہو جاتی ہے، یعنی جس نے رسول خدا یا ان کے جانشینوں میں سے کسی ایک جانشین کو درک کیا ہو اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو ان ہستیوں کو درک نہ کر سکا ہو بلکہ ان کے صحابی میں سے کسی ایک صحابی کو اس نے درک کر لیا ہو تو اسے تابعی کہتے ہیں۔ تو یہاں مرحوم مجلسی شیخ صدوق کو من قدماء القدماء التابعین کے عنوان سے یاد کر رہے ہیں کہ یعنی شیخ صدوق کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے امام معصوم کے اصحاب کو درک کیا، تو اس اعتبار سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ تابعی کہلائے۔ پھر مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ درواقع شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے معجزات میں سے ایک معجزہ تصور کرتے تھے۔ یعنی کیا؟ یعنی چونکہ بیان ہوا کہ علی ابن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قومی صاحب اولاد نہیں ہوتے تھے، اور انہوں نے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو خط لکھا، اور خط میں 3 دن بعد جو جواب آیا اور انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ آپ کو فقیہ بیٹے عطا کرے گا، تو اس اعتبار سے شیخ صدوق کی ولادت درواقع امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دعا کا نتیجہ ہے، اور خود شیخ صدوق کو بھی اس پہ افتخار تھا۔ تو پس اس اعتبار سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو امام زمان کی دعا کے طفیل اس دنیا میں تشریف لائے ہیں،
اور درواقع یہ امام زمان کا معجزہ ہے کہ ایک ایسی ہستی کے بارے میں انہوں نے ہمیں بشارت دی ہے کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوگا، اور کب؟ جب شیخ صدوق کے والد کی عمر 50 سال سے زائد ہے، جب انہوں نے دعا کا تقاضا کیا ہے، تو ایک ایسا بچہ پیدا ہونا ایک ایسے بوڑھے انسان کے پاس، البتہ وہ شخص بہت ایک جلیل القدر عالم ہو، تو یقینی بات ہے کہ اس کا فرزند بھی اسی جو ہے وہ آثار کا حامل ہوگا، اسی کردار کا حامل ہوگا، اسی علم کا حامل ہوگا۔ تو امام زمان کے معجزات میں سے ایک معجزہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے۔ پھر مرحوم مجلسی کے نزدیک اکثر علماء شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو کلام معصوم تصور کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس شیخ صدوق کا ایک قول آ جائے اور اس قول کے آگے انہوں نے سلسلہ سند کو بیان نہ کیا ہو، ایک جملہ آپ کے سامنے وہ نقل کر دیں شیخ صدوق کا، تو آپ سمجھیں کہ یہ شیخ صدوق کا اپنا کلمہ نہیں ہے، یہ یقیناً حضرات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی روایت کا حصہ ہے۔ یعنی اس قدر شیخ صدوق روایت میں جو ہے وہ ذوب ہو چکے تھے کہ ان کی زبان سے جاری ہونے والے کلمات جو ہیں وہ درجہ روایت اور درجہ حدیث کی حیثیت رکھتے تھے، اور خود شیخ صدوق کے والد کو بھی یہ اعزاز حاصل تھا۔ لہذا وثاقت میں اور صداقت میں شیخ صدوق علماء کے نزدیک اس قدر شہرۂ آفاق شخصیات شمار ہوتے ہیں کہ ان کے کلام کو کلام حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے کہ وہ حدیث کے بغیر گفتگو کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یقیناً انہوں نے اگر کوئی جملہ کہا ہے تو وہ حدیث کا نچوڑ ہے، یہ حدیث کا حصہ ہے، لہٰذا اس قدر ان کے کلام کو اہمیت دیتے تھے۔ علامہ بحرانی بھی مرحوم شیخ صدوق کو عظمت سے یاد کرتے ہیں اور شیخ صدوق کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جلیل القدر علماء کے جن میں وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ جو ہے وہ اپنی کتاب مختلف میں اس نقطے کو بیان کرتے ہیں۔ شہید کی کتاب ہے شرح ارشاد، محقق داماد، ایسی شخصیات مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جو مرسلہ روایات ہیں ان کو بھی مسند کا درجہ دیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، روایات میں ہمارے پاس ایک صحابی ہیں ابن ابی عمیر۔ ابن ابی عمیر جو اگر روایت کو نقل کریں اور روایت وہ مرسلہ ہو تو علماء کے نزدیک مراسیل ابن ابی عمیر جو ہے وہ مسانید کا درجہ رکھتی ہیں، یہ انہیں اعزاز حاصل ہے کہ اگر وہ سلسلہ سند ذکر نہ کریں تب بھی ان کی روایت جو ہے وہ مسند ہے، سند کے ساتھ ہے۔ یہی اعزاز ان بزرگ شخصیات کے نزدیک مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھا کہ اگر وہ کوئی روایت نقل کر رہے ہیں اور روایت مرسل ہے، سلسلہ سند اس کا کمپلیٹ درج نہیں ہوا یا بیان نہیں ہوا، تو ایسے میں ان کے نزدیک شیخ صدوق کی نقل شدہ روایت جو ہے وہ مسند کی جو ہے وہ درجہ رکھتی ہے اور حیثیت رکھتی ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں 8ویں نمبر پر بیان ہم پہلے بھی کر چکے کہ مرحوم شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے نزدیک مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مدینۃ العلم باقاعدہ کتب خمسہ کا ایک حصہ ہے، لہٰذا ابھی ہمارے پاس کتب اربع ہیں لیکن کتب خمسہ تھی شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے مطابق۔ اب عزیزان محترم ایک نہایت ہی گراں قدر کتاب ہے ریحانۃ الادب، یہ اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 434 ہے۔ محمد علی مدرس تبریزی اپنی اس کتاب میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہیں اور انہیں صدوق علی الاطلاق کہہ کر مخاطب قرار دیتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء میں اگر صدوق کا کلمہ استعمال کیا جائے بغیر کسی قرینے کے تو مراد شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اگر قرینہ استعمال کیا جائے مثلا صدوق اول کہہ کر مخاطب قرار دیا جائے تو وہاں مراد شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار ہیں۔ لہٰذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ اپنی اس کتاب میں ریحانۃ الادب میں بیان کرتے ہیں کہ اگر شیخ صدوق نہ ہوتے تو گویا کے آثار رسالت اور آثار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام محو ہو جاتے، یعنی اس قدر ان کا کردار ہے روایات کو نقل کرنے میں، بیان کرنے میں، تشریح کرنے میں، پھیلانے میں، کہ اگر شیخ صدوق کی ہستی نہ ہوتی تو آثار رسالت اور آثار اہل بیت روایت کی صورت میں لوگوں کے درمیان سے محو ہو جاتے۔ پس عزیزان محترم، ہمارے شیعہ علماء کے نزدیک شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی جلیل
القدر ممتاز اور نہایت ہی گراں قدر شخصیت کے حامل ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر شیخ صدوق کے درجات کو عالی و متعالی کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان کے آثار سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔